اور یاد رکھیں پہچان کیسی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے، بازار میں کسی بزرگ نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، اے سید زادے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا، آپ کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے منہ سے نکال لیں کہ دیر ہے، میں آپ کی وہ چیز کو پورا کر دوں گا، آپ کی وہ ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ جو ہی آپ نے یہ الفاظ اس بزرگ نے کہے نا، اور بھی زیادہ رونا شروع ہو گیا۔ فرمایا، بابا جان، میں ان چیزوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جہنم کی آگ کے حوالے سے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، صاحبزادے آپ تو چھوٹے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، نادانی کی عمر ہوتی ہے 4 سال کا بچہ، کتنے آپ خود دیکھ لیں 4 سال کے بچے میں کتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، کتنے وہ گناہ کرتا ہے۔ 4 سال کی عمر ہے، آپ تو نادان ہیں، معصوم ہیں، اور آپ کو جہنم کا خوف، جہنم کا ڈر۔ کیا فرماتے ہیں؟ آگے سے رو کے کہتے ہیں، بابا جان میں دیکھتا ہوں دنیا میں جب آگ جلائی جاتی ہے، چھوٹی لکڑیاں پہلے جلتی ہیں، بڑی لکڑیاں بعد میں جلتی ہیں۔ میں یہ سوچ کر کے چھوٹی لکڑیوں میں ہم بھی تو شامل ہیں، چھوٹے بچہ تو ہیں لیکن ہم تو شامل ہیں، کہیں ہم پہلے نہ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ ہے اپنے نفس کو پہچاننا۔ اتنی عظیم شخصیت، اللہ اکبر، لیکن کس قدر فکر آخرت ہے۔ آج ہم دنیا کی فکر میں، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت جب سے وہ پیدا ہوئی ہے 7ویں آسمان پہ سجدے میں ہے، اور سجدے میں رہ کر خوف خدا سے وہ لرز رہے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت لرز رہی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے بھی لرزتے نہیں، پھر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ وہ معصوم ہو کے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کوئی کام نہیں ہے، فقط اللہ کی عبادت میں ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور سر سجدے میں رکھے ہوئے بھی اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، اب بھی ان کا سجدہ جاری ہے، قیامت تک کے لیے سجدہ جاری رہے گا۔ قیامت قائم ہوگی، سر سجدے سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا مقام اعلیٰ ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ، ساری زندگی سجدے میں رہنے والوں کا یہ حال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، ہم کتنا وقت اللہ کی عبادت میں سجدوں میں صرف کر رہے ہیں۔ 5 وقت کے لیے اگر نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو مجھے بتائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے؟ حضرات، وہ دن بڑا مشکل ترین دن ہے۔
اس دن کی فکر بہت ضروری ہے. اس دن کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے جب بے نمازی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. بے نمازی کون سا ہے؟ 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی، پھر اس کی قضا بھی نہ پڑھی، یہ بے نمازی ہے. نمازی اس صورت میں ہے کہ 5 وقت نماز ریگولر باقاعدگی کے ساتھ پڑھے. اگر کوئی نماز بالفرض رہ جاتی ہے تو اس کی قضا پڑھے، اس کو اس حال میں نہ چھوڑے. بے نمازی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ غضب کی نظر اس پہ کریں گے. جو ہی اللہ کی غضب کی نظر اس بندے پہ پڑے گی، اس کا سارا گوشت پگھل کر نیچے گر جائے گا، فقط ہڈیاں باقی بچیں گی. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی صورت کوئی بھی ذی شعور جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے، وہ ایسی صورت کو پسند نہیں کرتا کہ میں اس صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، میری فقط ہڈیاں باقی بچیں، میری گوشت سارا جڑ جائے. استغفر اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اگر ایسی شکل پسند نہیں ہے تو کوشش کیجیے گا 5 وقت نمازی بن جائیے گا. حضرات یہ تو فقط ایک نقشہ، اس کے علاوہ ہمارے اندر کتنے گناہ، دنیا کی ہوس کتنی. سالبہ بن حاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، مال کی دعا کیجئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اے سالبہ کثرت مال کی دعا نہ کرا، تھوڑا مال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں آسانی ہو جائے گی، زیادہ مال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ مال کی دعا کیجئے. آقا میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے مالدار اللہ مجھے مالدار بنا دے گا، میں اس مال سے زکوٰۃ بھی دیا کروں گا، صدقے بھی دیا کروں گا، خیراتیں بھی کیا کروں گا، مسجدوں میں بھی اس کو استعمال کروں گا، یا رسول اللہ دین کے کاموں پہ خرچ بھی کروں گا. آقا میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے اللہ مال عطا کرے گا تو میں اتنا مال اتنا خرچ کروں گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سالبہ کثرت مال وبال جان بن جائے گا تیرے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، مال کی محبت ہی ایسی ہے نا، 2 دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤں میں. معذرت کے ساتھ یہ جملے سماعت کیجئے گا اور پھر فکر آخرت بھی ضرور ہوگی. تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ مال چاہیے، آقا میں وعدہ کرتا ہوں وہ مال دین کے کاموں پہ خرچ کروں گا. اللہ اکبر. جب 3 مرتبہ کہتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں یہ مال کی محبت میں اتنا ماہ ہو گیا ہے، اسی وقت ہاتھ اٹھتے ہیں اے اللہ اسے مال عطا کر دے. سالبہ کو مال عطا کر. جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلنے، اسی وقت رب تبارک و تعالی نے سالبہ کے لیے مال کے دروازوں کو کھول دیا. اتنا مال ہو گیا، اتنا مال ہو گیا کہ سالبہ کے گھر میں اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ طیبہ کی کوئی بھی ایسی حویلی نہیں تھی جہاں پہ اس کی بکریاں سما سکیں. اللہ اکبر. لیکن دوسری طرف کیا تھا، سالبہ ایک نماز مسجد میں پڑھتا، دوسری گھر میں ہی پڑھ لیتا. جب یہ مال نہیں تھا تو وہ مشہور تھا مسجد کی کبوتری، ہر وقت مسجد میں رہتا، اکثر وقت اس کا مسجد میں گزرتا. کہ اب اس کا حال یہ، ایک نماز پڑھ رہا ہے دوسری نماز چھوڑ رہا ہے، مسجد میں نہیں پڑھ رہا. یہاں تک کہ وہ مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ مدینہ طیبہ کی کسی حویلی میں وہ بکریاں نہیں سما سکتی تھی، دور جنگل میں چلا گیا بکریوں کو لے کر. اب وہیں پہ رہنا شروع ہو گیا. پہلے
پہلے تو ایک نماز چھوٹتی تھی، ابھی فقط جمعہ کی نماز کے لیے آتا یا عیدین کی نماز کے لیے آتا، بقیہ وقت سارا اسی جنگل میں مالی میں۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور بھی کرنا، اپنا محاسبہ بھی کرنا معذرت کے ساتھ۔ ہائے ہائے حضرات، اب سال جب گزر جاتا ہے، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دو عاملوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ سالبہ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ لے آؤ۔ جب وہ دونوں عامل جاتے ہیں، سالبہ سے کہتے ہیں اے سالبہ، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے، تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ لے۔ سالبہ کیا الفاظ کیا تھے؟ ہلاکت کی طرف تھا، کہنے لگا یہ مجھ سے جزیہ مانگا جا رہا ہے، میں اس کے متعلق سوچوں گا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ۔ اس نے زکوٰۃ نہ دی، وہ عامل واپس آئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ سالبہ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے الفاظ مبارکہ، سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نا، اسی لیے تو کہہ رہے تھے اے سالبہ دعا نہ کرا۔ ہاں حضرات، اب کیا الفاظ ہے؟ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ جب سالبہ تک یہ آواز پہنچی، مال کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، اب سالبہ کا مال نہیں لینا۔ فرمایا اے سالبہ تیرا مال نہیں لوں گا، یہ مال لے جا۔ واپس خاک سر میں ڈالتا ہوا، روتا ہوا، چلاتا ہوا سالبہ واپس جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ اسی حال میں اللہ اکبر واپس چلا جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت آتا ہے۔ وہی سالبہ اب مال لے کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتا ہے، مال لے لو، لیکن صدیق اکبر کے بھی الفاظ تھے جو مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا، اے سالبہ میں بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، اور اسی طرح وہ چیختا چلاتا آخر کہاں جاتا ہے، کس حال میں جاتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ تو خود سوچ لیا، جو بارگاہ مصطفیٰ سے مردود ہو گیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ حضرات یہ مال کی محبت ہی اسے لے ڈوبی اور اسی مال کی محبت میں غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، کوشش کرنا چاہیے، اگر اس دور میں یہ مال انسان کو اس موڑ تک پہنچا دیتا ہے، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں تک اس مال سے محبت کر رہے ہیں، کہاں تک دین کے کاموں سے محبت کر رہے ہیں، کہاں تک اپنی ضروریات کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، اور کہاں تک دین کے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے ہم ہراساں رہیں، خوف خدا سے لرزاں رہیں کہ اے اللہ تم جو مال عطا کیا ہے، اے مالک ہمیں پھر وہ محبت بھی عطا کر دے، ہمیں وہ محبت بھی عطا کر دے کہ ہم تیرے راستے پہ، تیرے دین پہ ہم مال خرچ کر سکیں۔ اے اللہ یہ مال کہیں ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے، کہیں یہ مال ہماری اولاد اس صورت میں استعمال کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کہیں ایسے کاموں پہ خرچ نہ کر رہی ہو کہ جن کی وجہ سے ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور اعمال صالحات سے اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں، میزان پہ وہاں نیکیاں بھی تلیں گی، بدیاں بھی تلیں گی، ایک ایک نیکی کو ہم دیکھ لیں گے، ذرہ برابر برائی کو ہم دیکھ لیں گے، وہاں پہ کوئی چیز چھپ کے نہیں رہے گی، ایک ایک کا حساب دیا جائے گا۔